السلام علیکم ناظرین، اہم ویڈیو کے ساتھ صبر میرا حاضر ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کے پیفڈا کے جونیئر سائنٹسٹ، مائکرو بایولوجسٹ اور باقی ساری پوسٹوں کے انٹرویو بھی اسکیجول ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ سر پلیز اس کی پریپریشن کروا دیں، تو میں آپ کو چند اہم سوالات بتانے لگا ہوں جو کہ مختلف پوسٹوں میں پوچھے گئے۔ سب سے پہلے میں جنرل سوال بتاتا ہوں جو ہر کسی سے تقریباً پوچھے گئے۔ وہ اس میں ٹیکنیکل مینیجر کی جو پوسٹ تھیں، سینئر ٹیکنیکل مینیجر کی جو پوسٹ تھیں، سینئر سائنٹسٹ کی جو پوسٹ تھیں، ایگریکلچر، فوڈ، نیوٹریشن، ڈرگ ٹیسٹنگ یعنی فارماسسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر مائکرو بایولوجسٹ، آئی ٹی فنانس وغیرہ، ان لوگوں کے جو انٹرویو ہیں جو جنرل کوشچن پوچھے گئے۔ سب سے پہلے پوچھا گیا کہ پیفڈا، کوشچن نوٹ کر لیں پلیز، پیفڈا کا وجود کب آیا، یعنی پیفڈا کب شروع ہوئی اور کب کمپلیٹ ہوئی۔ یہ اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے ملے گا۔ پیفڈا کا کتنا ایریا ہے، پیفڈا کی ہر لیب کا کتنا ایریا ہے، یعنی ڈرگ ٹیسٹنگ کا کتنا ایریا ہے، مائکرو بایولوجی کا لیب ہے تو کتنا ایریا ہے، فوڈ کا کتنا ہے، ایگریکلچر والوں کا کتنا ہے، یعنی ٹوٹل اس کا ایریا کتنا ہے ہر لیب کا، اور اوور آل پیفڈا کا ایریا کتنا ہے۔ پھر پوچھا گیا پیفڈا کا آرگینوگرام کیا ہے، یعنی کس طرح ہیرارکی اور کیا پوزیشنز ہیں۔ پھر پوچھا گیا کچھ لوگوں سے کہ پیفڈا کے ڈی جی کا نام بتائیں۔ پھر پوچھا گیا پیفڈا کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے، پیفڈا کا گورنمنٹ کا کس طرح کنیکشن ہے، پیفڈا سیکٹریٹ کہاں پہ موجود ہے، پیفڈا کی جاب کس نوعیت کی ہے، اور پھر پوچھا گیا کہ پیفڈا کی اپوائنٹمنٹ اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ لاہور آنے میں کتنے ولنگ ہیں۔ پھر پیفڈا ایکٹ کے مطابق کچھ لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے تھے، پیفڈا ایکٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھے گئے کہ جی آپ گورنمنٹ کی جاب میں ہیں تو آپ کو ریزائن کر کے آنا پڑے گا، یا پولیسی کیا ہے، لا کے اندر کیا ہے، لین ہے یا نہیں ہے، ڈیپوٹیشن ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سوال پوچھے گئے۔ ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک جگہ سے آپ کو مل سکتا ہے، ادھر ادھر کی یوٹیوب ویڈیوز آگے پیچھے ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ پیفڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کو کھولنے کے بعد ہر جو کی چیز ہے اس کو دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں گے آپ کو آرگینوگرام بھی مل جائے گا، آپ کو اس کا ایریا بھی مل جائے گا، آپ کا مشن بھی مل جائے گا، اسکوپ بھی مل جائے گا، ڈی جی صاحب کا نام بھی مل جائے گا، آپ کو انڈر ڈپارٹمنٹ بھی مل جائے گا، منسٹر کون سے اس کے انڈر ہیں وہ بھی مل جائے گا، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ تو چند اہم سوالات تھے جو جنرل پوچھے گئے۔ پھر سب سے ایک پوچھا گیا کہ انٹروڈیوس کریں اپنے آپ کو، گورنمنٹ جاب میں ہے تو وہ چھوڑ کے کیوں آنا چاہتے ہیں، یہ تو کنٹریکٹ کی جاب ہے، یہ تو پکی نہیں ہوگی، شاید ہم آپ کو بعد میں نکال دیں۔ ان سوالوں کے اچھے اور مؤثر جواب آپ ڈھونڈ لیجئے۔ ٹیکنیکل پوسٹوں کی طرف آ جاتے ہیں، تو جو جنرل کوشچن ہر بندے سے پوچھا گیا، جو مائکرو بایولوجسٹ ہے، جو ایگریکلچر کا ہے، جو نیوٹریشن کا ہے، جو فارماسسٹ ہے، کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ پیفڈا میں آ کے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ڈرگ ٹیسٹنگ کے لیے کیا امپورٹنٹ اکوپمنٹس ریکوائرڈ ہیں، جن کے اندر انہوں نے یو وی ویزیبل کے بارے میں پوچھا، اس کے ڈیٹیکٹرز پوچھے، اس کا مونوکرومیٹر کیا ہے، سورس آف لائٹ کیا ہے، ایپلیکیشن کیا ہے۔ اسی طرح آئی آر انسٹرومنٹیشن کی بیسیکلی کوشچنس تھے، انفرا ریڈ اور ایف ٹی آئی آر میں کیا فرق ہے، آئی آر کا ریجن کیا ہوتا ہے، فنگر پرنٹ ریجن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فنکشنل گروپ ریجن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی آر کا پرنسپل پوچھا، آئی آر کی ایپلیکیشن پوچھی، انٹرپریٹیشن آف آئی آر اسپیکٹرا پوچھا، آئی آر کس قسم کی ڈرگس کے لیے ہمیں ہیلپ فل ہو سکتا ہے، پیسٹی سائڈ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ٹیسٹنگ ڈرگ فارماسسٹ کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ آگے این ایم آر پہ چلے گئے، این ایم آر کی ٹائپس پوچھیں، ٹی ایم ایس کے بارے میں پوچھا، ٹی ایم ایس کیا ہے، کیمیکل شفٹ کیا ہے، این ایم آر کی جو ہے پرنسپل کیا ہے، ایپلیکیشنز کیا ہیں۔ میس کے بارے میں بیس پیک کا پوچھا، میس کا پرنسپل پوچھا، میس ٹو چارج ریشو کے بارے میں پوچھا، میس کا جو گراف بنتا ہے اس کے ایکس ایکسس پہ کیا ہے، وائی ایکسس پہ کیا ہے، ڈیٹیکٹرز کا پوچھا، میس کے ساتھ ہم کس کو ملا سکتے ہیں، جی سی کو ملا سکتے ہیں، جی سی کے ساتھ میس کو ملا سکتے ہیں، یہ پوچھا، ایف آئی ڈی فلیم آئنائزیشن ڈیٹیکٹر کیا ہے یہ پوچھا۔ اس کے بعد اہم سوال پولیروگرافی کے بارے میں پوچھا، پوٹینشیومیٹری کے بارے میں پوچھا، ٹربیڈومیٹری کے بارے میں پوچھا،
AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा, AES एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा, फिर BOD बोर्ड ऑपरेटर्स के बारे में पूछा, BAX बैक्स ऑपरेटर्स के बारे में पूछा, फिर सेंट्रीफ्यूज के बारे में पूछा, फिर डिस्टिलेशन की टाइप्स पूछी, किस टाइप के लिए क्या डिटेक्ट होता है, फिर पेस्टिसाइड्स के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पूछी, फिर एलाइजा के बारे में माइक्रोबायोलॉजिस्ट से भी पूछा, फार्मासिस्ट से भी पूछा, टेस्टिंग वालों से भी पूछा, वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में पूछा, PCR की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टाइप्स के बारे में पूछा, PCR की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप्स के अलावा PCR की स्टेजेस का पूछा, यानी टाइप्स का पूछा, स्टेप्स का पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि जी मिल्क की एनालिसिस के लिए कौन से टाइप टेस्ट हैं, फिर पेस्टिसाइड्स की टेस्ट के लिए कौन से हैं, हर्बिसाइड्स के लिए कौन से हैं, फार्मासिस्ट और एग्रीकल्चर फूड सबसे पूछा कि जी कोई आप कॉमन टेस्ट बताएं जिसके अंदर डेंसिटी फाइंड की जा सके, कोई कॉमन टेस्ट बताएं जिनसे हम फ्लो ऑफ प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकें, कोई कॉमन टेस्ट बताएं जिसके अंदर हम प्योरिटी चेक कर सकें, कोई कॉमन टेस्ट बताएं जिनके अंदर हम ऐसे चेक कर सकें। फिर इसके साथ साथ क्रोमेटोग्राफी पूछा, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पूछा, टाइप्स पूछी, किस बुनियाद पे क्रोमेटोग्राफी होती है ये पूछा गया, यानी मालिकुलर वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा, TLC के कॉलम्स के बारे में पूछा, HPLC में तो बहुत ज़्यादा पूछा, HPLC के साथ क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, HPLC के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, रिवर्स फेज़ HPLC के अंदर कौन सी मोबाइल फेज़ है। फिर गैस क्रोमेटोग्राफी में पूछा कि वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी है। फिर फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर के बारे में दोबारा पूछा, फिर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा, फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, और ये नहीं अगर कईयों ने, ये मैं वो सवाल बता रहा हूँ जो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे हमें बताए। फिर एट दी एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो टाइपिंग टेस्ट की स्पीड करें, और जो असिस्टेंट हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टों के मुताबिक प्रिपरेशन करें। उनके लिए बेस्ट ये है कि वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखें कि असिस्टेंट की वीडियोस कैसी है, क्या पूछे जाते हैं सवाल। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड के बाद क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह फिनांस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप देखें। फिर जनरल नॉलेज के मतलब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ये लाजमी तौर पर देखना है कि इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं उसकी क्या करंट सिचुएशन थी, ये जो 7 मई 8 9 10 मई को वाक़े हुए इनका क्या सीक्वेंस था, क्या इनकी बुनियाद थी, इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत पानी बंद करता है तो क्या नुकसान होगा। तो इस तरह के सवाल जो हैं ये भी आपसे जनरल पूछे जा सकते हैं। एट दी एंड आपसे ये पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि सर आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आप 5 दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। और लास्ट एंड द लीस्ट कि आपकी अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, और अगर हम आपको बाहर के मुल्क भेजते हैं तो क्या आप जाएंगे। तो नाज़रीन ये चंद अहम सवाल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपको फ़र्दर जितनी भी नौकरियाँ आएँ उनकी प्रिपरेशन भी कराएँ और जॉब्स का बताएँ भी। अल्लाह ने के बाद।